بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق کانا کے بارے میں ہے، جو ایک فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص اس طرح ہے کہ اس میں زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن کام نہیں پایا جاتا، اور اس سے بات بھی پوری نہیں ہوتی۔ دوسرے افعال جو ہیں ماضی کے یا مضارع کی، وہ فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات پوری کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا فعل ناقص ہے کہ فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کر پاتا، بلکہ اس کے بات پوری کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک دوسری صفت یا دوسرے فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس طرح دیکھیے، اس کا مادہ ہے کاف واو نون۔ یہ ایک غیر صحیح فعل ہے کیونکہ اس کے مادے میں حرف علت واو آ رہا ہے۔ یہ باب نون سے یعنی نصرہ ینصرو باب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے کانو، اور مضارع کا یکونو، اور اس کا مصدر ہے کونن۔ مصدر یعنی کام کا نام، کونن۔ یہ ٹو بی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہونے کے معاملے میں، ہونا یا ہو جانے کے معاملے میں۔ تو ماضی کا پہلا صیغہ اس کا بنتا ہے کانا، فعلہ کے وزن پہ، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، وہ ایک مذکر تھا، ہی واز، یعنی مخاطب ایک مذکر ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی۔ آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے، جملہ فعلیہ کے بارے میں آئندہ اسباق میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ جملہ اسمیہ مرکب تام ہم پڑھ چکے ہیں، مبتدا اور خبر، جیسے حامد طالب۔ حامد مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے۔ دونوں کا اعراب پیش ہے، مطلب حامد طالب، ترجمہ اس کا ہوتا ہے حال میں کہ حامد طالب علم ہے، پریزنٹ ٹینس میں۔ جب اس کے ساتھ کانا کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ماضی کا، کہ حامد کانا حامد طالباً، حامد طالب علم تھا۔ کانا کے استعمال سے دو تبدیلیاں آئیں گی، ایک معنی میں کہ ماضی میں اس کا مطلب لیا جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کی خبر پر پیش کی جگہ زبر آ جائے گا، منصوب ہو جائے گی، مرفوع کی جگہ منصوب ہو جائے گی۔ مبتدا کا اعراب پیش والا وہی رہے گا، کانا حامد طالباً، حامد طالب علم تھا، معنی میں تبدیلی آ گئی، ماضی میں چلا گیا۔ اور اس کا قاعدہ بھی وہی ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہے تو ماضی کا پہلا صیغہ مذکر کے لیے فاعلہ کے وزن پر، اور مؤنث کے لیے چوتھا صیغہ فاعلت، یعنی مذکر واحد کا صیغہ فاعلہ استعمال ہوگا اور مؤنث واحد کا پہلا صیغہ فاعلت استعمال ہوگا اس وزن پہ، اگر فاعل ظاہر ہے، چاہے بھلے ہی فاعل جو ہے وہ جمع ہو۔ کیسے دیکھیے، انا طالبن، میں طالب علم ہوں۔ اب اس کے ساتھ جب کانا کا استعمال ہوگا، فاعل ظاہر نہیں ہے تو کنتو، میرے لیے، کنتو میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، کنتو طالباً، خبر پر زبر آ گیا، کنتو طالباً، میں طالب علم تھا۔ مؤنث کے لیے مخاطب کنتی طالبتاً یا کنتی طالبہ، تو طالب علم تھی۔ کنتم طلابہ، یہ جمع کا صیغہ، اس میں انتم کی ضمیر پوشیدہ ہے، کنتم طلابہ، خبر بھی جمع آئی، منصوب ہو گئی، طلاباً، کنتم طلاباً
یا کنتم طلابا، تم سب طالب علم تھے. کنتم کانا اور کنتم دونوں قرآن میں آپ کو بکثرت ملیں گے. ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، اس طرح کے. تو اب آپ اس کا مطلب آسانی سے سمجھ لیں گے. یہاں دیکھیں المسلمون صادقون، مسلم کی جمع مسلمون، اعراب اس کا مرفوع ہے، جمع والا پیش والا ہے. صادقون پیش والا، صادق کی جمع صادقون پیش، اعراب پیش. مسلمان سچے ہیں، کانا کا استعمال ہوا، فعل ظاہر ہے المسلمون، اس لیے پہلا صیغہ کانا. کان المسلمون صادقین، صادقون کی زبر اور زیر والی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ صادقین ہوتی ہے. تو کان المسلمون صادقین، مسلمان سچے تھے. اب کانو، اب یہ فعل فاعل ظاہر نہیں ہے اس میں، کانو صادقین، اس لیے جمع کا صیغہ غائب مذکر کا. کانو صادقین، وہ سب سچے تھے. کنتم حاضر کا جمع کا صیغہ، کنتم صادقین، تم سب سچے تھے. مؤنث کے لیے البنات صادقات، یعنی لڑکیاں سچی ہیں. کانا کا استعمال ہوا، البنات فاعل ظاہر ہے تو پہلا صیغہ کانت، فاعلت کے وزن پہ آگے ملانے کے لیے تاکہ نیچے زیر آ گئی. کانت البنات صادقات، لڑکیاں سچی تھیں. ترجمہ ماضی میں چلا گیا. اب صادقات صادقاتن ہے یہ، اس کی اعرابی حالت یہ زبر والی ہی ہے، کیونکہ یہ جمع، یہ مؤنث جمع سالم ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث جمع سالم کا اعراب جو ہے وہ صادقاتن پیش کی صورت میں، زبر کی صورت میں بھی صادقاتن اور زیر کی صورت میں بھی صادقاتن ہوتا ہے، یعنی اس پر دو زبر نہیں آتے ہیں. کننا صادقاتن، اب یہاں فاعل ظاہر نہیں ہے تو کننا صیغے کے اعتبار سے یہ استعمال ہوا ہے. وہ سب مؤنث سچی تھیں، وہ سب خواتین سچی تھیں. کننا فعلنا کے وزن پر. ایک آیت ہے الباطل، اس کی ترکیب دیکھیے. مان لیجیے الباطل زہوقن، یعنی باطل نیست و نابود ہونے والا ہے. ان الباطل زہوقن، اس جب انا یقیناً جب انا کا استعمال ہوتا ہے تو جو مبتدا ہے سبجیکٹ اس پر زبر آ جاتا ہے، تو یہ الباطلوں کا پیش جو ہے یہاں زبر سے بدل گیا. ان الباطل زہوقن، اب اس میں کانا کا داخل ہوا تو ان الباطل کانا زہوقن یا ان الباطل کانا زہوقا. یہ کانا کی وجہ سے یہ زہوقن تھا، یہ زہوقا ہو گیا، یعنی یہاں پیش تھا یہاں پر زبر آ گیا. ان الباطل کانا زہوقا، بے شک یقیناً باطل نیست و نابود یا تباہ ہونے والا ہے. ویسے اس کا مطلب تھا میں بھی قاعدے کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ باطل نیست و نابود ہونے والا تھا، لیکن جو آفاقی اٹل حقیقتیں ہوتی ہیں ان کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ باطل پہلے بھی نیست و نابود ہونے والا تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. آئندہ سبق میں ہم اس کی اور تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.